صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ کولر لا دو، کولر مکلا دو، کولر لا دو، کولر۔ انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نوح سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع تمام پریشانیوں کا علاج ہے۔ آج پوری دنیا میں اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں بد امنی، غربت، مہنگائی، اس قسم کی پریشانیاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع تمام پریشانیوں کا علاج رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام مہیمن ہے کہ قرآن کریم تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کا اور سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا محافظ ہے۔ قرآن کریم نے سابقہ اقوام کے حالات و واقعات اپنے دامن میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور قرآن کے ماننے والوں کے لیے سابقہ قوموں کے حالات و واقعات میں بڑی نشانیاں اور بڑی عبرت موجود ہے۔ جن آیات کا میں نے سہارا لیا، اس میں اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ نوح علیہ السلام جس کی قوم 5 بزرگوں کی پوجا کیا کرتی تھی، حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے 4 بیٹوں کی، ود، یغوث، یعوق اور نصر، ان 5 بزرگوں کی وہ پوجا کیا کرتی تھی۔
یہ اللہ کے نیک بندے گزرے تھے، ان کے ناموں کی ان لوگوں نے مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور نوح علیہ السلام نے آ کر شرک کی بھرپور تردید کی اور اپنی اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے رہے، دن میں بھی، رات میں بھی، گرمی میں، سردی میں، دھوپ میں، بارش، آندھی، طوفانوں میں، ہر حال میں حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا۔ اب جب وہ قوم نافرمانی سے باز نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ 3 سال تک بارشیں نہیں ہوئیں، قحط اور خشک سالی ہو گئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرو۔ یعنی کتنے سینکڑوں سال میں نے 950 سال حضرت نوح نے ان کو سمجھایا۔ فرمایا کہ سینکڑوں سال سمجھانے کے باوجود اب بھی اگر تم اپنی نافرمانیوں سے، اس شرک سے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، سچی توبہ کر لو، تو اللہ تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، بھوک ہے، بد امنی ہے، خوف ہے، فرمایا یہ ساری پریشانیاں رب تعالیٰ دور کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ۔ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس تقریر کو نوٹ کیا، اپنے دامن میں محفوظ کیا۔ نوح علیہ السلام نے پہلے اس قوم کو پریشانیوں کا، بد امنی، خشک سالی اور قحط سالی سے بچنے کا علاج اور تدبیر بتائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے دلائل ان کے سامنے رکھے۔ آئیے قرآن کریم کے دامن میں اس تقریر کو دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کے ساتھ کیا تقریر کی۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو پریشانیوں میں مبتلا دیکھا،
پریشانیوں سے نکلنے کا علاج بتایا، استغفروا ربکم، فرمایا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے استغفار کی برکت سے، تمہارے رجوع کی برکت سے، تمہاری معافی مانگنے کی برکت سے اللہ رب العزت آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مالوں میں بھی اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا، تمہارے استغفار کی برکت سے تمہارے جانور خوب موٹے تازہ فربا بن جائیں گے، اور معصیت نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے تمہاری جو عورتیں بانج ہیں اللہ ان کو بھی اولاد جننے کے قابل بنا دے گا۔ اللہ ان عورتوں کو اولاد جننے کے قابل بنا کر اللہ تمہیں اولاد نرینہ بھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تمہارے لیے باغات بنائے گا، آسمان سے موسلادھار بارشیں برسا کر اللہ تمہارے کھیتوں کو سیراب کرے گا، تمہارے باغات کو سیراب کرے گا، تمہیں پھل ملیں گے، تمہیں میوے ملیں گے، تمہاری کھیتیاں خوب اگیں گی، تمہارے پھل خوب نکلیں گے درختوں سے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پریشانی سے نکلنے کا علاج بتایا۔ اب نوح علیہ السلام جس رب کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اب اس رب کا تعارف بھی کرا رہے ہیں۔ فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ارے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم رب سے بڑائی کی امید نہیں رکھتے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم رب سے بڑائی کی امید کیوں نہیں رکھتے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر تم نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرما بردار بنو گے، اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا، اللہ تمہیں مرتبے عطا کرے گا، اللہ تمہیں وقار عطا کرے گا۔ اور یا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کی بڑائی سے، اس کی قدرت سے، اس کی جلال سے کیوں نہیں ڈرتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اسی نے تمہیں طرح طرح سے بنایا۔ ماں کے پیٹ میں انسان کئی پلٹیاں لینے کے بعد، کئی ادوار سے گزرنے کے بعد ایک انسان بنتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اصلی مادہ سے لے کر موت تک انسان کئی پلٹیاں بدلتا ہے، کئی پلٹیاں لے کر یہ موت کے دہانے تک پہنچتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء
لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. وہی اللہ تو ہے نا جو ماؤں کے رحموں میں، ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے. ماں کے رحم میں تمہاری صورتوں کو بنانے والا اللہ ایک قطرہ ناپاک سے کئی ادوار سے گزار کر رب تعالی ایک انسان کو بناتا ہے. قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفة علقہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کی تخلیق، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. پھر ہم نے اس نطفے کو ایک ایسی جگہ پہ، ٹھہرنے والی جگہ پہ ہم نے اس نطفے کو ٹھہرا دیا. ماں کے رحم میں ایک قطرہ آب کو رب تعالی نے قرار دیا تاکہ ہل نہ سکے. اب ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے اس نطفے سے لوتھڑا بنایا، جمع ہوا خون بنایا. فخلقنا العلقة مضغہ، پھر اس لوتھڑے سے ہم نے بوٹی بنائی. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کی بوٹی سے ہم نے ہڈی بنائی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے ایک نئی صورت میں آدمی کو کھڑا کر دیا. ایک خوبصورت بچہ تیار ہوتا ہے. ماں کے رحم میں انسان کئی ادوار سے گزر کر ایک بچہ کی صورت میں بنتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جو اتنی اچھی تخلیق کرتا ہے، جو انسانوں کو اتنی اچھی صورت میں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں. حضرت نوح نے فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اللہ نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رب تعالیٰ نے 7 آسمان کیسے بنائے، اوپر نیچے، ایک کے اوپر ایک آسمان بنایا. 7 آسمانوں کو اوپر نیچے رب تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر دیا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور ان میں رب تعالیٰ نے چاند کو بنایا روشنی والا، اجالے والا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور رب تعالیٰ نے ان آسمانوں میں چمکنے والا سورج بھی رکھ دیا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور رب تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا جمع کر. سب سے پہلے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور پھر جس نطفے سے انسان بنتا ہے
جس نطفے سے انسان بنتا ہے، اور وہ نطفہ جن غذاؤں کا خلاصہ ہے، وہ غذائیں ساری کی ساری مٹی سے نکلتی ہیں۔ زمین کی مٹی سے نکلنے والی غذائیں وہ انسان کے پیٹ میں جاتی ہیں، خون بن کر انسان کی رگوں میں جاتا ہے، اس خون کے قطروں سے پھر مادہ منویہ بنتا ہے، اور پھر اس مادہ منویہ کے قطرے سے حضرت انسان بنتا ہے۔ انسان کی نسبت مٹی کی طرف ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، اور پھر جن غذاؤں سے وہ قطرہ بنتا ہے کہ جو قطرہ انسان کی خلقت کا ذریعہ بنتا ہے، ان غذاؤں کا خلاصہ وہ بھی مٹی ہے کہ مٹی سے ساری غذائیں نکلتی۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم یعیدکم فیہا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر رب تعالی مرنے کے بعد تمہیں اسی مٹی میں واپس لٹائے گا، اور پھر قیامت کے آنے پر اللہ تبارک و تعالی تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید کے دلائل دے رہے ہیں۔ فرمایا ایک دلیل اس کی توحید کی یہ ہے کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، اور اس میں طرح طرح کی راہیں بھی بنا دی۔ اسی میں لیٹو، اسی میں چلو، اسی پہ پھرو، اسی پر بیٹھو۔ ایک انسان اگر چاہے اس کے پاس وسعت بھی ہو، وسائل بھی ہوں، اگر وہ پوری دنیا کے گرد گھومنا چاہتا ہے تو کہیں بھی اس کو راستے کی رکاوٹ نہیں ہوگی، ہر طرف سے رائے ملیں گی اس کو۔ کسی انسان کے پاس اگر وسائل ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے گرد گھوم لے تو وہ گھوم سکتا ہے، اس کو کہیں سے راستے کی رکاوٹ نہیں ملے گی۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اللہ نے اس میں تمہارے لیے رستے بنا دیے، اسی میں چلو، اسی زمین پہ لیٹو، اسی پہ بیٹھو، اس پہ چلو اور پھرو جہاں تمہارا جی چاہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ اس اللہ کا تعارف حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کیا کہ جس قوم کو، کہ جس رب کی طرف، جس پروردگار کی طرف حضرت نوح نے اپنی قوم کو متوجہ کیا کہ اگر ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنے رب کے حضور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ تو ان آیات نے ہمیں یہ سبق دیا کہ بدامنی، پریشانیوں کا علاج، مہنگائی، قحط سالی کا علاج یہی ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگے۔ ایک اور قوم کا قرآن کریم نے ذکر کیا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے فرعون والوں کو بھی قحط سالی میں مبتلا کیا، ہم نے ان کے پھلوں میں نقصانات کر کے، ان کے فصلوں میں نقصانات کر کے انہیں آزمایا تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ قوم فرعون پر رب العالمین نے طرح طرح کی آزمائشیں بھیجی،
کبھی طوفان کا عذاب آیا، کبھی مینڈک کا عذاب آیا، کبھی جوؤں کا عذاب آیا، کبھی مکڑی کا عذاب آیا، کبھی خون کا عذاب آیا۔ رب العزت انہیں چھوٹے چھوٹے عذابوں میں، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہا تاکہ یہ لوگ اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات پر چلنے والے بن جائیں۔ لیکن جب وہ قوم باز نہ آئی، جب بھی ان پہ کوئی عذاب آتا فوراً موسیٰ کے پاس دوڑتے ہوئے آتے اور کہتے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کرو، اللہ اس آزمائش سے ہماری جان چھڑا لے، ہم تیری فرما برداری کریں گے، ہم تیری بات مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ ان کے لیے دعا کرتے، اللہ اس عذاب کو ٹال دیتا، اٹھا لیتا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ نافرمانیاں شروع کر دیتے، پھر اللہ دوسرا عذاب بھیج دیتا، پھر آ کے موسیٰ سے دعا کرواتے، عذاب ختم ہوتا، پھر نافرمان ہوتے۔ کئی مرتبہ عذاب آیا، طوفان ان پہ آیا، خون کا عذاب ان پہ آیا، مینڈکوں کا عذاب ان پہ آیا، مکڑی کا عذاب ان پہ آیا، جوؤں کا عذاب ان پہ آیا۔ بار بار آزمائے جانے کے باوجود بھی جب وہ لوگ اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اللہ نے ایک ہی مرتبہ پھر ساری قوم کو بمائے فرعون کے بحر قلزم میں اللہ نے سب کو ڈبو کے غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت کا قرآن سابقہ اقوام کے ان واقعات اور حالات کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ایک مسلمان ان حالات و واقعات سے عبرت پکڑے اور نافرمانی چھوڑ کر اپنے رب کا فرما بردار بن کر اپنے حالات اپنے رب سے درست کروا لے۔ ایک اور قوم کا اللہ نے ذکر کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی اور وہ بستی مکہ کی بستی تھی۔ مکہ والوں کو اللہ نے اپنے انعامات سے خوب نوازا، امن ان کے پاس تھا، اطمینان ان کو نصیب تھا اور رزق کی فراوانی ان کے پاس تھی، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر ان لوگوں نے، اس بستی والوں نے اللہ کی انعامات کی ناشکری کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، دین اسلام کی مخالفت کی، دین اسلام کو ٹھکرا دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خوف اور بھوک کو ان کے تن کے کپڑے بنا دیا، یعنی خوف اور بھوک کو رب تعالی نے ان کے ساتھ ایسے لگا دیا کہ جیسے انسان کے بدن کے ساتھ کپڑے لگے ہوتے ہیں۔ امن کی جگہ پہ اللہ نے بد امنی دے دی، اطمینان کے جگہ پہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے، رزق کی وسعت کی جگہ پہ خشک سالی، قحط سالی اور بھوک میں مبتلا ہو گئے۔ پہلے تو اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا، ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، امن ان کے پاس تھا، اطمینان ان کو نصیب تھا۔ پھر چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، نبی کی نافرمانی کی، دین اسلام کی مخالفت کی، اللہ نے حالات کو بدل دیا، امن کی جگہ پہ بد امنی میں مبتلا ہو گئے۔
اور رزق کی وسعت کی جگہ پہ بھوک میں مبتلا ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں ہمیں اپنے بندوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہوتا ہے ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا اگر یہ ایمان لے آتے, پرہیزگاری تقوی اختیار کرتے, ہم آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. نعمتوں کے انبار لگ جاتے, آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی, زمین سے بھی برکتیں لگ جاتی. لیکن ولیکن کذبوا, انہوں نے جھٹلایا, انہوں نے ہمارے درجات کو, ہمارے نبیوں کو جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ان کے برے اعمال اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا. اور پھر اللہ کا عذاب جب ان پہ آیا تو اللہ کے عذاب سے کوئی ان کو نہیں بچا سکا. آج پوری دنیا میں بد امنی ہے, پوری دنیا خوف و ہراس میں, بھوک میں مبتلا ہے, اور وطن عزیز پاکستان میں یہ پریشانیاں سب سے زیادہ ہیں. آج خوف و ہراس میں ہم مبتلا ہیں, بد امنی میں ہم مبتلا ہیں, مہنگائی کے عذاب میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. آئے روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, آئے روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. کوئی اس مہنگائی کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتا. بد امنی بڑھتی جا رہی ہے, کوئی امن قائم نہیں کر سکتا جب تک وہ امن والا ہمیں امن نہ دے. جتنی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں, شاید پوری دنیا میں کوئی ملک, کوئی قوم اتنی پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو. جگہ جگہ تعلیمی ادارے ہیں, گلی گلی میں تعلیمی ادارے ہیں, لیکن پھر بھی امن کوئی قائم نہیں کر سکتا. قانون ساز اسمبلیاں موجود ہیں, پھر بھی مہنگائی کسی سے کنٹرول نہیں ہو رہی. بد امنی پہ کوئی قابو نہیں پایا جا سکتا. قتل و غارت ہمارے اندر عام ہے. دن دہاڑے ہمارے بچے, ہمارے نوجوان, ہماری عورتیں, ہمارے مرد قتل ہو جائیں, کوئی پوچھ نہیں سکتا. قاتل دن دناتے پھرے, کوئی ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا. آج ان ساری پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں. وطن عزیز پاکستان کے باشندے مہنگائی, ذلت, خوف, بد امنی, بے روزگاری کا شکار ہیں. ان سب کا علاج یہی ہے کہ عوام بھی اور حکمران بھی اللہ کے حضور سچی توبہ کریں. حضرت نوح نے پریشانیوں کا علاج بتلایا, استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 گناہوں کی سزا رب تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. کیا میں نے کہا؟ 5 گناہوں کی سزا رب تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. فرمایا جس قوم میں خیانت عام ہو جائے اس قوم کے دلوں میں اللہ دشمن کا رعب ڈال دیتا ہے. آج ہم بددیانتی کی وجہ سے اتنے بزدل ہو گئے کہ امریکہ سے, بھارت سے, برطانیہ سے ہم لوگ ڈر رہے ہیں, اور کفار ہمیں امداد دے کر ہمیں ذلیل کر رہے ہیں. آج بددیانتی, خیانت مسلمانوں میں بڑی عام مقدار میں پائی جاتی ہے. حالانکہ خیانت میرے نبی نے اس کو منافق کی علامت قرار دیا ہے, یہ مومن کی علامت نہیں ہے.
اور فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، اس قوم میں موتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پہلے کبھی کبھار کوئی مرا کرتا تھا، کو مہینے میں ایک آدھا فوتگی ہو جاتی تھی، آج تو دن میں 6 جنازے بھی ایک بستی میں ہوتے ہیں۔ ناگہانی موتیں، اجتماعی موتیں، حادثاتی موتیں، کہیں پہ ٹرین الٹ گئی، کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آئے روز اموات ہوتی ہیں، اجتماعی اموات۔ یہ اس وجہ سے کہ اس قوم میں زنا عام ہے، لواطت عام ہے، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ سابقہ ایک گناہ پر، ایک قوم کو اللہ نے ایک گناہ پر ہلاک کیا، آج وہ سارے کے سارے گناہ اس امت میں اجتماعی طور پر پائے جاتے ہیں۔ فرمایا جس قوم میں زنا بدکاری عام ہو جائے، اس قوم میں موتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور پہلے اگر کسی بستی میں کوئی فوتگی ہو جاتی تو 1 مہینے تک اس کا اثر باقی رہتا، لوگوں میں خوف و ہراس باقی رہتا۔ آج 1000 لاشیں سامنے پڑی ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، دل میں خوف ہی نہیں ہے۔ جب سے ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکلا ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، قیامت کا ڈر نہیں ہے، آج ہمارے اعمال بد سے بدتر بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے حافظ صدیق صاحب کے پاس وہ حافظ راجہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو درجات نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ باہر بیٹھے ہوئے تھے تو میں گیا تو مجھے کہنے لگا کہ رو رہے تھے، مجھے کہتے استاد جی لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ ہی نہیں رہا، کسی سے اصلاح کی بات کرو وہ متھے لگتا ہے۔ اور آج یہ ایمانی بات ہے، کسی کے ساتھ دین کی بات کرو، کسی کے ساتھ اصلاح کی بات کرو، کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دنیا جہان کی فضولیات کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے، اپنے عقیدے کے اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، رجوع الی اللہ کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کس سے بندہ کہے کہ بھائی ان پریشانیوں کا علاج کیا ہے، اور اگر کوئی علاج بتلا بھی دے تو عمل کون کرے گا میرے دوست؟ پہلی بات فرمائی کہ جس قوم میں خیانت عام ہو جائے اس کے دل میں اللہ دشمن کا رعب پیدا کر دیتا ہے۔ مسلمان ہو اور کافر سے ڈرے، یہ مسلمان کی شان نہیں میرے دوستو، لیکن آج کا مسلمان دشمن سے ڈر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ آج مسلمان کے معاملات میں خیانت آ چکی ہے، تو اس خیانت کی وجہ سے اس کو اللہ نے بزدل بنا دیا ہے۔ دوسرا فرمایا جس قوم میں زنا بدکاری عام ہو جائے اس قوم میں موتیں زیادہ ہوتی ہیں، آج یہ چیز بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تیسرا فرمایا کہ جو قوم تجارت میں، کاروبار میں بے ایمانی کرے گی، ناپنے تولنے میں کمی کرے گی، اللہ اس قوم سے رزق کی برکت کو چھین لیتا ہے۔ آج یہ ہمارے معاملات میں موجود ہے۔ آج برکت کس کے پاس ہے؟ روزانہ ہزاروں کمانے والا بلکہ لاکھوں کمانے والا بھی رو رہا ہے۔ پوچھو کیا حال ہے کہ بس جی کاروبار کیا جا کے جی بس جی نہ پوچھو، حالات بڑے خراب ہوں جی، حالات بڑے خراب ہوں جی۔ آج لاکھوں کمانے والا پریشان ہے، اس لیے کہ اس کے معاملات میں خرابی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ ایک بیماری تھی کہ ماپنے تولنے میں کمی کیا کرتی تھی۔ حضرت شعیب نے ان کو سمجھایا کہ جیسے لیتے ہو اس طرح دو بھی آگے، پورا پورا لیتے ہو اور آگے کم تول کے دیتے ہو۔ کہ لگے ساڑی مرضی ساڑی چیزاں، ہمارے اپنی تجارت ہے، اپنا کاروبار ہے، ہم جیسے چاہے لیں جیسے چاہے دیں، تمہیں کیا ہے؟ اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے اس پوری قوم کو ہلاک کیا ہے۔ ایمان سے بتاؤ آج یہ گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ ایک ریڑھی والا بھی چند ٹکوں کے لیے بے ایمانی کر جاتا ہے۔ فرمایا اللہ اس قوم سے رزق کی برکت کو چھین لیتا ہے۔
ہزاروں بھی روزانہ کماؤ گے برکت نہیں ہوگی خدا کی قسم. اور اگر صحیح معنوں میں تجارت کرو گے تھوڑا کماؤ گے اللہ اس میں اتنی برکتیں دے گا کہ حیران رہ جاؤ گے. اور فرمایا چوتھی بات کہ جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے ناحق فیصلے کرتی ہے اللہ دشمن کو اس پہ مسلط کر دیتا ہے. آج یہ گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. ہماری عدالتوں میں چلے جاؤ کچہریاں استاد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کچہری نہیں کچرا سارے کچرے سے بھرے جج سے لے کر نیچے چپڑاسی تک سارے رشوت خور بے ایمان بیٹھے ہوتے. عدالت کی دیواری بھی رشوت مانگتی ہیں. جو فیصلہ 5 منٹ میں ہو سکتا ہے وہ ہماری عدالتیں 5 سال میں بھی نہیں کر سکتی. انصاف کے جنازے نکل گئے ناحق فیصلے ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے مہینہ ڈیڑھ پہلے ہمارے معاشرے میں ہمارے بستی میں جو بچہ قتل ہوا کیا اس کے قاتل لوگوں کو نہیں پتا انتظامیہ کو نہیں معلوم کوئی حق پہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے کوئی آگے بڑھ کر اس کے والدین کو انصاف دلا سکتا ہے صاحب اختیار ہونے کے باوجود اپنے اختیار کو نہیں استعمال کرتے اثر و رسوخ والے لوگ اس کے پیچھے ہیں آج بڑوں کو خوش کرنے کے لیے طاقتوروں کے نیچے دب کر جو ہے اس بچے کے والدین کو آج انصاف نہیں دیا جا رہا کہاں سے رب کا امن رب کا کرم ہمیں ملے رب کی رحمت ہمیں ملے جو قوم ناحق فیصلے کرے گی اللہ دشمن کو اس پر مسلط کر دے گی لیکن میں ایک بات کہوں گا پاکستانی عدالت اگر یہ فیصلہ نہیں کرے گی ان یوم الفصل کان میقاتا آگے ایک بہت بڑی عدالت لگنے والی ہے وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وہاں قاتل بھی بے نقاب ہوں گے اور جو اس کی پشت پناہی کرتے ہیں وہ بھی بے نقاب ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ذلیل و رسوا ہوں گی دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گی دنیا میں ماؤں کی گودوں کو اجاڑنے والوں کی پشت پناہی کرتے ہو شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو چاہے وہ جو بھی لوگ ہوں ہمیں ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی مظلوم کا ساتھی ہم بننا ہوگا وگرنہ خدا کی قسم قیامت کے دن ظالموں کی صف میں ہم بھی کھڑے ہوں گے آواز اٹھانا ہمارا حق بنتا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے میرے دوستو اور فرمایا جو قوم اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرے گی اللہ تبارک و تعالی اس قوم میں قتل و غارت کو عام کر دے گا آج بات بات پہ وعدہ خلافی ہے بات بات پہ وعدہ خلافی ہے وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے ان ساریوں پریشانیوں کے شکار بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے باشندے ہیں پوری دنیا میں تو بدامنی ہے مہنگائی ہے خوف و خراس ہے قتل و غارت ہے لیکن سب سے زیادہ یہ چیزیں پاکستان میں پائی جا رہی ہیں میرے دوستو آج کے خطبہ کا ہمیں پیغام یہ ہے کہ ہم سارے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اللہ کے حضور توبہ کریں ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ کی طرف رجوع کریں استغفروا ربکم حضرت نوح نے فرمایا تھا رب استغفار کرو اپنے رب کے سامنے اللہ تم پر بارشیں بھی برسائے گا اللہ تمہارے مالوں میں تمہاری اولاد میں برکتیں بھی دے گا اللہ تمہیں باغات سے مالا مال کرے گا اللہ تمہیں نہروں سے مالا مال کرے گا اگر ہم برکتیں چاہتے ہیں اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں ہم رزق کی وسعت چاہتے ہیں ہم بدامنی سے نکلنا چاہتے ہیں اپنی جان مال عزت آبرو بیوی بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں ان تمام پریشانیوں کا ایک ہی علاج ہے استغفروا ربکم اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوا لو اب سارے عہد کریں پکی نیت کرے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ سارے 2 رکعت نفل صلاتے توبہ پڑھ کر اللہ کے حضور توبہ کریں گے نا انشاءاللہ خدا کی قسم ہماری توبہ کرنے میں دیر ہے اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے روزانہ سمندر اس کے حضور التجا کرتے ہیں تیرے بندوں نے حد کر دی ہے گناہوں میں اجازت ہو ہم اپنی حدود کراس کر کے ان کو ڈبو کے غرق کر دیں
آسمان کہتا ہے اجازت ہو تو ان پہ ٹوٹ جاؤں، پہاڑ کہتے ہیں اجازت ہو تو ہم ان کو اپنے درمیان مسل کے کچل دیں، ہلاک کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہیں، میری نافرمانی کر رہے ہیں، تمہیں کیا ہے؟ میں اپنے بندوں کی توبہ کا منتظر ہوں، اپنے بندوں کی توبہ کا منتظر ہوں۔ کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اتنا وہ کریم پروردگار ہمیں بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہمیں صرف بخشے گا بھی نہیں، ہمیں بخشنے کے بعد ہمارے معاملات کو، ہمارے حالات کو بھی وہ بہتر بنائے گا، لیکن ہماری اپنی طرف سے کمی ہے کہ ہم اس خضوع رب کریم کی طرف نہیں آتے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے؟ کیوں تو اسے دور سے دور تر ہوتا جا رہا ہے؟ توبہ کر، اس کی رحمت کا مستحق بن جا، اس کی رحمت کو، اس کی مغفرت کو اپنے دل سے لگا لے، تو اس کا ہو جا، وہ تیرا ہو جائے، تیرے حالات بھی بن جائیں گے، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔